السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فضیلت مآب علماء کرام، ائمہ، خطباء، دعات، مبلغین اور مدرسین گرامی قدر، معزز و مکرم احباب گرامی، برادران اسلام، ارکان اور اعیان، اہل الحدیث منڈی بہاؤالدین، اللہ رب العزت نے انسان اپنی مخلوقات کے اندر ایک منفرد اور ممتاز مخلوق پیدا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو تخلیق کے حوالے سے جو امتیاز اور انفرادیت عطا فرمائی ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ وجود جو مٹی سے بنا ہے، اس زمین سے اس وجود کی تخلیق ہوئی ہے، اور اس کی ضروریات وہ بھی اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں، غذائی ضروریات، رہنے سہنے کی اور برتنے کی، استعمال کرنے کی چیزیں اسے زمین سے فراہم ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایسی تخلیق فرمائی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور وہ براہ راست اللہ رب العزت کے امر سے وجود میں آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، انسان یعنی پہلا انسان، ابو البشر، ساری نوع انسانی کا باپ، پہلا انسان، خلقنا الانسان من صلصال، ٹھنڈا نہ ہو، سادہ، بلکہ نیم گرم ہو تو زیادہ بہتر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کھنکنے والی مٹی، چکنی مٹی جم کے آواز دیتی ہے، کھنکتی ہے، اور اسے بھگو دیا جائے تو پڑی رہے، اس میں لیس پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں سمیل بھی آنے لگتی ہے۔ یہ انسان کی تخلیق ہے جس سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مٹی زمین کے مختلف حصوں اور مختلف قطعوں سے منتخب فرمائی۔ اس میں کالی بھی تھی، اس میں پیلی بھی تھی، اس میں سفید بھی تھی، اور اس میں زرد بھی تھی۔ ہر قسم کی مٹی اس کے اندر
ملی ہوئی تھی، اور اسی سے آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، کوئی سرخ ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی زرد ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اسی مٹی سے انسان کو بنایا ہے۔ اور دوسری چیز جس کا اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، وہ یہ فرمایا جب میں اس کو پورا کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس کا آنکھ کان ہر چیز نک سب بنا کے میں اس کو ٹھیک کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی یہ اللہ کی طرف نسبت اس کی تشریف اور تکریم کی نسبت ہے۔ یہ اللہ کی روح کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہے جو روح ہمارے اندر ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ۔ اور اللہ رب العزت کے جو وجود ہے، ہستی ہے اللہ رب العزت کی، اس کا کوئی حصہ مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ مخلوق خالق سے الگ ہے اور خالق مخلوق سے جدا ہے، اور اس مخلوق کے اندر کسی میں بھی اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ نور کا، نہ وجود کا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی جو خاص صفات ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے کوئی حصہ کسی مخلوق کے اندر موجود ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسانی روح جو ہے اس کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو بے تکیف بے قیاس، یعنی یہ تعلق ہے لیکن ہمارے قیاس میں بھی نہیں آتا اور ہم اس کی کیفیت کو بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ بات جو ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روح جو ہے اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے کن فرمایا فیکون، اور یہ وجود میں آ گئی۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے جو اپنی طرف نسبت عطا فرمائی ہے، تو یہ نسبت تشریف اور تکریم کی نسبت ہے۔ تو یہ ایک تو انسان کا وجود اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال فرمایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شکریہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خلقتہ بیدیہ، اللہ کے ہاتھ جیسے اس کی شان کے شایع، اس کی ذات بھی ہمارے تصور اور ادراک سے ماورا ہے، لیکن برحق ہے، وہ ہے۔ اور جیسے اس کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ساری صفتیں، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، یہ بھی بے مثال ہے۔ کائنات میں سے کوئی چیز، فرشتے، جنات، انسان، مخلوقات، جو کچھ بھی ہے، کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کی مماثل اور اس کی ہم شکل اور اس کی نظیر اور اس کی مانند نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ بالکل واضح انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے اور بالکل کلیئر کنسیپٹ ہونا چاہیے انسان کے ذہن میں۔ تو اللہ رب العزت نے جو روح کو پیدا فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے۔ اور اللہ نے جو اس کو نسبت دی ہے اپنی ذات کی طرف، یہ تکریم کی نسبت ہے۔ جیسے ناقۃ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی پیدا فرمائی تھی، اور وہ غیر معمولی اونٹنی تھی، بہت دیو ہیکل، اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اسے پیدا فرمایا، یکا یک اسی شکل کے اندر وہ اونٹنی وجود میں آ گئی، اور اس نے بچہ دیا، اور وہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ اتنی بڑی تھی کہ ایک دن میں وہ جتنا چارہ ہوتا وہ سارے کا سارا کھا جاتی اور سارا پانی پی جاتی، اور پھر دوسرے دن کا چارہ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو دیتے، لیکن دودھ بھی وہ اتنا دیتی تھی کہ کوئی جتنا چاہے اس سے دودھ لے لے، اس سے دودھ کا خزانہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ چارہ بہت زیادہ کھاتی تھی، اس لیے ان کے لیے آزمائش بن گئی کہ ہمارے جانور جو ہیں وہ بھوکے مرتے ہیں، ان کو ملتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر اس پر ظلم کیا اور اس کو قتل کر دیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اپنی طرف نسبت عطا فرمائی، ناقۃ اللہ و سقیاہا، اللہ کی اونٹنی جو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ پیدا فرمائی ہے،
اور اس کا پانی پینا اور اس کی خوراک، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس میں زیادتی نہ کرنا اور اس کی حق تلفی نہ کرنا، جو اس کا حق ہے اس کو پورا دو۔ تو یہ نسبت تکریم کی نسبت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ اہل توحید ہیں اور اہل علم کے خطابات سنتے رہتے ہیں، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے تصوف کے اندر اور ہمارے بعض جو فلسفی فکر رکھنے والے ہیں اور بہت زیادہ اس طرح کے مباحث کے اندر زیادہ وہ دخل رکھتے ہیں اور گہرائی کے ساتھ ان میں گفتگو کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی رہنمائی سے روشنی نہیں لیتے، تو وہ اس طرح کے غلط نظریات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو روح جو ہے یہ اللہ رب العزت کے امر سے وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ روح پھونکی اور پھر اس انسان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور دوسری مخلوق نے بھی فرشتوں کی، کیونکہ فرشتے تو اللہ رب العزت کے مقرب ترین مخلوق ہیں، اللہ کے کارکن ہیں، اللہ ان کو ذمہ داریاں سونپتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، اور وہ اسی طرح کرتے ہیں جیسے اللہ کا حکم اور اللہ کی منشا ہوتی ہے، وہ اللہ کی منشا کے مطابق کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے کام کو اللہ رب العزت اپنا کام کہتے ہیں۔ ہم نے کیا اس لیے کہ وہ اللہ کی منشا کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ چاہتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کہا انسان کو سجدہ کرو، تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو بڑے امتیاز کے ساتھ پیدا فرمایا، اس میں روح پھونکی، اس کا وجود بنایا، اپنے ہاتھ لگائے اور اسے خلق فسوا پیدا کیا، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو اللہ رب العزت نے بہترین ساخت میں بنایا، کھڑا اور ہاتھ سے کھانے والا اور اس طرح زندگی گزارنے والا کہ عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اللہ رب العزت نے اس کو رزق کے طور پر عطا فرمائی۔ اس کی دو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے متعین فرمائی ہیں، انسان کی دو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے متعین فرمائی ہیں، ایک اس پیدا کرنے والے کے حوالے سے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور دوسرا اس کائنات کے حوالے سے جس میں اس نے رہنا ہے، جس میں اس نے رہنا ہے، جس میں یہ اتارا گیا ہے، جس میں اس میں کچھ بسایا گیا ہے، اس کائنات کے حوالے سے ایک اس کی ذمہ داری ہے، اور ایک ذمہ داری اس کی اس خالق و مالک کے حوالے سے ہے جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو پالنے والا ہے، اس کی ساری ضروریات فراہم فرمانے والا ہے سبحانہ و تعالی۔ اس کے حوالے سے اللہ خالق مالک الملک اور رازق کل کے حوالے سے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کی عبادت کرے، اس کو رب مانے، اس کو الہ مانے اور اس کی بندگی اور عبادت کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کائنات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کو خلافت کا منصب سونپا ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس کو اقتدار اور کچھ صلاحیتیں اور کچھ اختیارات دے کر کسی علاقے کے اندر مقرر کر دیا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے اس علاقے کا نظم و نسق تم سنبھالو، اور اس علاقے کے اندر جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہ تم پوری کرو۔ جیسے نائب السلطنت ہوتا ہے، جب قدیم دور تھا انگریزی استعمار کا تو بادشاہ انگلینڈ میں ہوتا تھا، ملکہ یا بادشاہ، وہ بادشاہ ہوتا تھا، اور یہاں اس کا نائب وائسرائے ہوتا تھا۔ اسی طرح علاقوں کے اندر جو سلطان بڑا بادشاہ ہے اس کے جو نائب ہوتے ہیں ان کو اس علاقے کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، وہ نائب ہوتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری امانت ہوتی ہے، یہ ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ انسان تو اس لیے تقسیم کرتے ہیں یہ ذمہ داریاں کہ انسان سب جگہ خود نہیں سنبھال سکتے، وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو ذمہ داری تقسیم کی ہے یہ انسان کے امتحان کے لیے کی ہے کہ یہ اس امانت کو جو اللہ رب العزت نے اس کو سونپی ہے، اس امانت کو کس طرح استعمال کرتا ہے، کیا اس کو
اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا اپنے منمانی کے ساتھ اپنے جی چاہے طریقے کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی حدود اور اللہ رب العزت کی تعلیم اور اس کے احکامات اور اس کے ضابطے اور اس کی جو ہدایات اور ہیں رہنمائی ہے ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ امانت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی، یہ امانت ہے انسان کے پاس۔ خلافت کیا ہے؟ امانت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور یہ انسان کا امتحان ہے، یہ انسان کا امتحان ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اسلام کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، یا اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام نصیب فرما دیا۔ اور مزید اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ فضل ہے کہ اسلام کا وہ راستہ جو راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو دے کر گئے تھے، توحید، سنت، کتاب، حکمت، قرآن، سنت، اس طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کو دیکھ کر صحابہ نے کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ راستہ نصیب فرمایا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سب کچھ نصیب فرمایا۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو نوازا اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور اللہ رب العزت نے اسے مسجود ملائک بنایا اور اسے زمین کی خلافت کی اللہ رب العزت نے امانت سونپی، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تسخیر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی خدمت میں لگا دینا، وہ اس کی چاکری کرے، وہ اس کی خدمت کرے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اس کو استعمال میں لائے اور وہ چون و چرا نہ کرے۔ یہ تسخیر ہوتی ہے۔ تسخیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے استعمال میں لے کے آنا اس طرح کہ پھر اس کی مرضی نہیں ہوتی، یہ اس کے استعمال میں لانے والے کی مرضی ہوتی ہے۔ لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، اللہ رب العزت نے سورۃ الزخرف میں فرمایا ورفعنا بعضکم فوق بعض درجات، ہم نے تمہارے زندگی کے اندر درجے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہیں۔ ایک مالک ہے، ایک اس کا ملازم ہے، اور ایک اس سے ماتحت ہے اس کا۔ یہ مالک ہے، یہ مینیجر ہے، اور یہ کام کرنے والا کارکن ہے۔ اللہ نے درجے رکھے ہوئے، لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لو۔ اب مالک کو ہی سارے کام کرنے پڑے تو نہیں کر سکے گا، اور جو اس کے ماتحت ہے مینیج کرنے والا، اگر اسی کو سارے کام کرنے پڑے تو یہ بھی نہیں کر سکے گا، یہ آگے مزدوروں سے کام لیتا ہے، اور مزدور اگر مالک بن جائے تو کام کون کرے گا؟ اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ نظام بنایا ہوا ہے، لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، کہ ایک دوسرے سے کام لو۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے جو کائنات کی بنائی ہوئی ہیں اس لیے کہ ہم ان سے کام لیں، ان کو استعمال کریں، اور ان کو استعمال کرنے کے لیے جو چیز ہماری ضرورت ہے، جو ہماری احتیاج ہے، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سوال مانگنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مانگتا ہے انسان منہ سے مانگ کر یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، ایک سوال یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قول سے سوال کرنا۔ اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو میری ضرورت ہے میرے وجود کے لیے، میری بقا کے لیے، میری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اور مجھے زندگی کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، میرا حال اور میری کیفیت جس جس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، وہ ساری چیز مجھے مل جائے، یہ حال کا سوال ہے۔ یہ زبان حال سے انسان مانگتا ہے،
جو منہ سے مانگا وہ بھی دیتا ہے اور جو میری ضرورت تھی وہ بھی دیتا ہے۔ اب ہم نے آکسیجن اللہ رب العزت سے مانگی ہے، یہ ہماری ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے مہیا فرمائی۔ پانی کا ذخیرہ ہمارے لیے مہیا فرمایا، سورج کی حرارت ہمارے لیے مہیا فرمائی، اور سورج اور زمین کا فاصلہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر اس سے بڑھ جائے تو ہم گرمی سے سڑ جائیں، جل جائیں، بھن جائیں، اور اگر اس سے کم ہو جائے تو ہم فریز ہو جائیں، سردی کے ساتھ جم کے ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک فاصلے پر رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس زمین کا بھی ایک ایسا زاویہ بنایا ہوا ہے سورج کے ساتھ، جس کے ساتھ موسم بنتے ہیں اور جس کے ساتھ زمین کے اوپر مختلف موسم جو ہے وجود میں آتے ہیں۔ یہ سارے اللہ رب العزت نے کام کیے ہوئے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تمہاری ضرورت تھی اللہ رب العزت نے وہ تمہارے لیے مہیا کر دیا۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے کیا اس انسان کے لیے، اور اس انسان سے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بن کے زندگی گزارے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں آسمان سے پانی اتار کر اس زمین سے رزق نکال کے دیا ہے، اناج کا، پھلوں کا، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کھانے کے لیے جانور پیدا کیے ہیں، سمندر کے اندر، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سواری کے لیے نعمتیں یہ بے شمار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں، سورہ بقرہ میں، اسی طرح سورۃ النحل کے اندر، اسی طرح سورۃ المومنون کے اندر بہت ساری تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اللہ رب العزت کا کسی کو شریک اور برابر نہ بناؤ، اللہ کو ایک مانو اور اسے واحد لا شریک مانو، اسے یکتا و تنہا مانو۔ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے مقابل نہیں، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو ٹوکنے روکنے والا نہیں۔ علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے اس پر وہ قدرت رکھتا ہے، اور فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی نہیں اس کو پوچھ سکتا، اور اس کے پاس کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کی توحید کے ساتھ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبادت صرف اسی کی کرو، اس میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یہ عبادت اللہ رب العزت کا حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے اوپر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، معاذ جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر؟ تو کہنے لگے اللہ کو معلوم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا، کیونکہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ نے اپنے رسول کو بتائے ہیں، اللہ کو پتہ ہے اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے یہ پوچھا، پھر بھی انہوں نے یہی جواب دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا۔ یہ انداز اس لیے تھا تاکہ وہ متوجہ ہو جائیں اور بات کو پوری طرح ذہن میں راسخ کر لیں، اتار لیں، محفوظ کر لیں۔ تو فرمایا اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ بنائیں، کسی قسم کا شرک نہ کریں، نہ ذات کے اندر، نہ صفات کے اندر، نہ حقوق کے اندر، نہ وہ افعال جو وہ اس کائنات میں خود کرتا ہے، رزق دینا، موت و حیات، صحت و تندرستی، عزت و ذلت، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی ان میں حصے دار نہیں ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے فقیر کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے صحت بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیمار ڈال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہے۔ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جا رہا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بھلا چنگا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی موت اس کے ہاتھ میں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، نہ ذات میں، نہ صفات میں،
نہ حقوق میں نہ افعال میں۔ یہ توحید ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کو ماننا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اگر بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں تو پھر اللہ نے اپنے ذمے ان بندوں کا کیا حق مقرر کیا ہوا ہے؟ اللہ کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر بعض چیزیں لازم ٹھہرائی ہوئی ہیں کہ میرے بندے اگر میری عبادت کریں گے توحید کے ساتھ، کسی کو اس میں ساجی اور شریک نہیں بنائیں گے، تو پھر میں نے اپنے اوپر یہ لازم ٹھہرایا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کا حق ہے، اللہ رب العزت کا حق اس کی عبادت کرنا۔ اور خلافت، یہ جو اللہ رب العزت نے زمین کی خلافت انسان کو عطا فرمائی ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اور اللہ رب العزت ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر خلافت بخشی ہے، تم سارے زمین کے اندر اختیار اور اقتدار رکھتے ہو، اور اس اختیار اور اقتدار کو استعمال کرنے کی تمہارے پاس صلاحیت ہے۔ چاہے تو اس طرح استعمال کر لو جیسے اللہ کی تعلیم اور اللہ کی رضا ہے، اور چاہے من مانی کر لو اور اپنے جی چاہے طریقے سے استعمال کر کے اللہ رب العزت کی راہوں سے دور ہو کر اور اس کی حدود کو توڑ کر اور اس کے احکام کو پامال کر کے اس قوت کو استعمال کر لو، اور جو اللہ کا دشمن اور تمہارا بھی دشمن ہے اس شیطان کو راضی کر لو۔ یہ تمہاری مرضی ہے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ چاہو تو اللہ کو راضی کر لو اور چاہو تو شیطان کے پیچھے چل کے اللہ کو ناراض کر لو اور شیطان کے ساتھ اپنی دوستی نبھا لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ تو اب انسان اس دنیا کے اندر یہ خلافت کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ عبادت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عبادت کریں، اور اس زمین کو آباد کرنا، اور اللہ رب العزت نے یہاں جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا اور انسانیت کے لیے ان کو بہتر طریقے سے مہیا کرنا کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن ایسے طریقے سے جس میں زمین کے اندر ظلم بھی نہ ہو، فساد بھی نہ ہو۔ ظلم بھی نہ ہو، فساد بھی نہ ہو۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا چھین کے آپ اپنے پاس لے آئیں، اور فساد یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح استعمال میں لائیں کہ زمین کے اندر اللہ اکبر اصلاح اور سنوار کی بجائے بگاڑ اور فساد پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ جب مسلمان کام کرتا ہے خلافت کا، اگر وہ اقتدار اور حکومت کے اندر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھی اختیار دیا اور حکومتیں دیں۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت نے ان کو حکومت دی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کے جو نائب تھے اور نبی تھے یوشع بن نون، ان کو اللہ رب العزت نے سلطنتیں، حکومتیں عطا فرمائی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق عدل اور انصاف قائم کیا اور لوگوں کو ان کے حقوق دیے۔ اور ہمارے لیے جو کامل نمونہ ہے اور بالکل ایسا نمونہ ہے کہ وہ پوری طرح اپنی پوری جزیات اور تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے روشن، واضح اور بالکل عیاں ہے کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم وعن الصحابۃ اجمعین، ان حضرات نے جو حکومت فرمائی ہے وہ علی منہاج النبوہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فرمائی ہے۔ یہ روشن مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ حکومت دے تو پھر اللہ کے بندے کیسے حکومت کرتے ہیں، کیسے حکومت کرتے ہیں اللہ کے بندے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، عدل کرنے والے۔ قریش کی ایک خاتون نے چوری کر لی، معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا تو لوگوں نے کہا خاندانی عورت ہے، عورت ذات ہے، ہاتھ کٹ جائے گا، بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، بدنامی بھی ہے اور عورت ذات ہے۔ کوئی سفارش ڈھونڈے، کون سفارش کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہنے لگے اسامہ بن زید
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ سفارش کر دیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں جیسے ہیں، پوتے تو نہیں تھے لیکن پوتوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہی تھے کہ اللہ کے رسول کے پیارے ہیں، ان کو کہہ دیا کہ آپ سفارش کریں۔ وہ ابھی نو عمر تھے، آگے بات کی یا رسول اللہ اس کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہو سکتی، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، میرے عزیز اللہ کی حد قائم کرنے کے بارے میں سفارش کرنے آ گئے ہو کہ میں اس کو روک دوں، میں اس کو معطل کر دوں؟ اللہ کی حد قائم ہوگی۔ واللہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ وہ بھی چوری کر لیتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی اللہ کی حد قائم کرتے اور اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ کیسی بات کرتے؟ عدل یہی ہوتا ہے کہ اپنے لیے اپنے آپ پر بھی عدل کیا جائے اور اپنوں پر بھی عدل کیا جائے اور دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کیا جائے۔ قرآن نے یہی عدل تو بتایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب اپنی باری آتی ہے تو پیمانہ اور ہوتا ہے، جب دوسروں کی باری آتی ہے تو پیمانہ اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی عدل کے لیے پیش کیا، اپنے آپ کو بھی عدل کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو لے لے۔ غالباً حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے آپ سے۔ کیا بدلہ لینا ہے؟ کہ آپ نے ایک دفعہ جنگ کے اندر صفیں سیدھی کرتے ہوئے مجھے کچوکے کے ساتھ نا ایسے میری کمر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچوکے کے ساتھ نا، میں آگے نکلا ہوا تھا یا پیچھے بڑا ہوا تھا تو کچوکا لگایا اور مجھے تکلیف پہنچی تھی، تو میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اسید بن حضیر، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ لے لو، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنی ہوئی تھی، منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آئے اور کہنے لگے آپ نے تو چادر پہنی ہوئی ہے، میرا تو جسم ننگا تھا۔ آپ نے چادر ہٹا دی، اوپر گرے اور چہرہ مہر نبوت کو چوم لیا اور کمر کو چوم لیا، کہنے میں نے بدلہ نہیں لینا تھا، میں نے تو اس موقع پر آپ کے بدن کو چومنا تھا، میں نے تو اس لیے کیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عدل ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، اللہ رب العزت نے جو آپ کے قدموں میں ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نہیں رکھا، لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ حکومت اور اسی طرح زندگی کے سارے معاملات کے اندر جو نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، یہ اس زمین کے سدھار اور اس زمین کے سنوار اور اس زمین کے بنانے اور اس کے آباد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ انسانیت کی خیر خواہی ہو، لوگوں کی بھلائی ہو، لوگوں کے ساتھ احسان ہو، اور نہ تو انسانیت کے لیے ایسی بات ہو کہ لوگوں پر ظلم کر کے ان کا چھین کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے اور کچھ لوگوں کو محروم کر دیا جائے۔ ایسا نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر بات دور نکل رہی ہے، میں اپنی اصل چیز کی طرف واپس آتا ہوں۔ تو زمین کو آباد کرنا، زراعت، صنعت، تجارت اور اسی طرح ایجادات، یہ اللہ رب العزت نے انسان کی ذمہ داری بنائی ہوئی ہے۔ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے، یہ مسلمانوں کو آنے چاہیے، اور کرنے کیسے چاہیے؟ اصلاح کے لیے، فساد کے لیے نہیں، اس کے ساتھ سنوار اور سدھار ہو، چیز بنے، سنورے اور لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ کام ایسے کرنا چاہیے کہ اس کے اندر احسان ہو، اچھائی ہو، یعنی وہ چیز پوری پرفیکٹ مکمل ہو اور اس میں کمی اور کمزوری نہ ہو، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو مضبوط اور بالکل ٹھیک بنانے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ ذمہ داری مسلمانوں کی تھی، لیکن مسلمانوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، تو یہ کام دوسروں کی طرف چلا گیا۔ ہم کام کرتے ہیں 2 نمبر، ہم کام کرتے ہیں چلاؤ قسم کا، ہم کام کرتے ہیں بس ڈنگ ٹپاؤ، چلو جی وقت گزر گیا۔ نہیں، مسلمان کو ایسا کام کرنا چاہیے جیسے اللہ رب العزت نے انسان کو تعلیم دی ہے کہ کام کرے اتقان کے ساتھ، احسان کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ
اصلاح کے لیے اور لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی بہتری کے لیے۔ یہ خلافت کی ذمہ داری ہے، اس طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ اور زندگی یہ جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ زندگی یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ملی ہوئی ہے، یہ عیش کرنے کے لیے زندگی نہیں ہے، یہ منمانیاں کرنے کے لیے زندگی نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان اس زمین کی رنگینیوں کو دیکھ کر انہی میں کھو جائے اور انہی کا ہو جائے اور انہی کے پیچھے جیے اور انہی کے لیے مرے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جو ہر وقت ہو رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت حالت امتحان کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے اس زمین و آسمان کو خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ آسمان و زمین اللہ نے 6 دنوں میں بنائے۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، یعنی پانی اس سے پہلے موجود تھا، پانی اس سے پہلے موجود تھا اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائے۔ کس لیے بنائے یہ زمین و آسمان اور کس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے، تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہ ہمارے حسن عمل کی آزمائش کے لیے ہے کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے وفادار اور شکر گزار بن کے رہتے ہیں یا اللہ رب العزت کے ناشکرے اور نافرمان بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اس زندگی کے اندر یہ ہمارا امتحان ہے۔ اور یہ جو اقتدار ملا ہوا ہمیں، اپنے گھر کے اندر انسان کو اقتدار ملا ہوا ہے، اپنی دکان میں انسان کو اقتدار ملا ہوا ہے، اپنی زراعت کے زمین کے اندر انسان کو اقتدار ملا ہوا ہے، اپنی فیکٹری کے اندر جو منصب آپ کو ملا ہوا ہے، کوئی سرکاری ہے کوئی پرائیویٹ ہے، جو آپ کو موقع ملا ہوا ہے، یہ جو دائرہ عمل ہے آپ کا، یہ دائرہ اختیار ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارتے ہیں، اس کے غلام بن کے جیتے ہیں، اور آپ کس کو اپنا رہنما اور رہبر، کس کو اپنا پیشوا اور ہادی مان کر اس کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ مالک اللہ رب العزت ہے اور رہبر و ہادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے کو سامنے رکھ کر دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں آپ کو خیر خواہی کا پیکر ہونا چاہیے، ہر ایک کی خیر خواہی، سب سے پہلے اللہ کی خیر خواہی، اللہ کا حق نہ مارو، اس کا حق کسی کو نہ دو، اللہ کی خیر خواہی۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کی خیر خواہی۔ اللہ کو ہماری خیر خواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے تو اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ اگر ہم لوگ اللہ رب العزت کی بغاوت کریں تو اللہ رب العزت کا کیا بگڑے گا؟ اللہ رب العزت کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کا حق اس کو پورا دیا جائے اور اس حق میں کوتاہی بھی نہ کی جائے اور کسی اور کو بھی یہ نہ دیا جائے، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے لیے رکھا جائے۔ یہ اللہ کی خیر خواہی ہے، اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری جائے، اس کا وفادار بن کے جیا جائے، اس کا فرما بردار بن کے اور اس کا شکر گزار بن کے انسان زندگی گزارے۔ یہ اللہ کی خیر خواہی ہے۔ ولی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرے انسان۔ ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی تصدیق کرے، ان پر ایمان لائے، ان کی اطاعت کرے، ان کی اتباع کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل بنائے، نمونہ بنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو جو نیکی اور خیر کا شعبہ ہے، ہر شعبہ جو بلائی، اچھائی، نیکی، خیر کا اور بہتری کا شعبہ ہے، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ اور جو دوسرے شعبے ہیں اس کے لیے نمونہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعلق نہیں رکھا، ساری زندگی ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا ان چیزوں کی طرف جن کے اندر لوگوں کی زندگیاں گزرتی ہیں۔
ان کو چھوڑنا اور ان سے بچ کے رہنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ ان سے بچ کے رہنا چاہیے، اور جو نیکی اور بھلائی کے اور مخلوق کی بہتری کے اور احسان کے اور لوگوں کی اصلاح کے کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، وہ ہمیں کرنے چاہیے، وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول کی خیر خواہی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی جائے۔ دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں، جانیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور اس پہ بس نہ کریں، پھر اس کو آگے پہنچائیں، اور ہم تک دین آیا ہے، اس دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس لیے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب نبیوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے موقوف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب نبیوں والا کام کیا تھا؟ دین اللہ کی طرف سے آیا، ہمارے پاس بھی آیا، اب اس دین کو محفوظ کرنا علم کے ساتھ، اور پھر اس دین کو زندہ کر کے لوگوں کو دکھانا عمل کے ساتھ، اور پھر اگلی نسل کی طرف منتقل کرنا ابلاغ کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ۔ یہ نبیوں کا کام تھا۔ اب یہ کام اس امت نے کرنا ہے، یہ کام اب اس امت نے کرنا ہے۔ یہ کام اگر یہ امت کرے گی تو اللہ رب العزت کی مدد اس امت کے ساتھ ہوگی۔ آسمان کی رحمتیں اور آسمان کی برکتیں اور زمین کی برکتیں اللہ رب العزت اس امت کو عطا فرما دے گا، اگر یہ وہ کام کرے گی جس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور اگر یہ اس کام کو چھوڑ دے، اور جو دنیا کی دوسری قومیں کام کر رہی ہیں اور وہ بھی ایسے کریں کہ وہ تو اچھے طریقے پہ کریں اور ہم کمتر درجے میں کریں، اچھے طریقے سے نہ کریں، اس سے نیچے درجے میں کریں، اور اس کو اس طرح نہ کریں جس طرح اس کام کے کرنے کا تقاضا ہے، احسان، اتقان، اصلاح اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ نہ کریں، تو پھر یہ امت دنیا کے اندر اونچی نہیں ہو سکتی۔ اونچی ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک تو یہ وہ کام کرے جو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، نبیوں والا کام، اور دنیا والا کام یہ ایسے کریں کہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے، لوگوں کے لیے ماڈل بنے۔ اور ایک وقت تھا کہ مسلمان ایسے ہی تھے، لوگوں کے لیے ماڈل تھے، تجارت کے اندر، حکومت کے اندر اور معاشرے کے اندر، اخلاق اور آداب کے اندر مسلمان معاشرے کے اندر تھے، آداب کے اندر، اخلاق کے اندر لوگوں کے لیے ماڈل تھے۔ لیکن آج ہم پیچھے چلے گئے، آج ہمارا وہ مقام نہیں رہا۔ تو بھائیوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اس زندگی کی جو اصل حقیقت ہے کہ ہم امتحان دے رہے ہیں، ہم میں سے ہر وقت ہر آدمی کا امتحان ہو رہا ہے کہ یہ کیسا عمل کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو زمین کے اوپر ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، انا جعلنا مال ارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ جو کچھ پیدا کیا ہے یہ تمہارے حسن عمل کا امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا، موت و حیات کا سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو، اللہ کا وفادار ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ رب العزت کا عبادت کرنے والا، اس کا محبت کرنے والا، اور اس کے سامنے عز و تذلل کے ساتھ نیاز مندی پیش کرنے والا، اس کا فرما بردار بندہ بن کے جیے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے، تنگی آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نعمت دینے والا بھی وہی، اور اگر نعمت روک لے تو وہ بھی اسی نے روکی۔ این یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی کاٹنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر خیر سے نوازنا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کو رفع فرماتے ہیں۔ نعمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس نعمت پر شکر بھی اللہ رب العزت ہی کا ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو حسن عمل یہ ہے کہ انسان نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور شکر کرے اللہ رب العزت کا۔ شکر دو طرح ہوتا ہے، ایک دل سے یہ ماننا کہ اللہ نے دیا ہے، اور دوسرا زبان سے کہنا الحمدللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی خوبی نہیں، میرا کوئی زور نہیں، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، نہ میرا حق تھا نہ میری کوشش ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ دے دیا۔ اور اللہ کی فرما برداری میں اس کو استعمال کریں، اللہ کی
فرما برداری میں اس کو استعمال کریں۔ اور اگر آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، تنگی آ جائے، گھر میں، کاروبار میں، زندگی کے اندر کسی قسم کی آزمائش آ جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کٹے گی جائے گی تو اس کی مہربانی سے، میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہی اسے کاٹے گا تو کٹے گی، اللہ رب العزت اسے نجات دے گا تو نجات ملے گی۔ فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اس مصیبت کو ٹالنے والا اور اس کو اٹھانے والا نہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے ناراض نہ ہو، دل میں راضی رہے کہ اس نے دیا تھا تب بھی وہ مہربان تھا اور اب روک لیا ہے اب بھی وہ مہربان ہے، اس میں میرا فائدہ ہے۔ اس کی حکمت اور اس کی رحمت، ہر کام میں اس کی حکمت ہے اور ہر کام میں اس کی رحمت ہے۔ اگر نعمت ملتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، اگر نعمت ملتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اگر آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ کا عدل اور اللہ کی حکمت ہے۔ ظلم نہیں کرتا وہ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آئی ہے تو یہ عدل ہے، یہ عدل ہے اور یہ حکمت ہے، اس لیے انسان کو اس پہ بھی راضی رہنا چاہیے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ درجے بلند کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں ایک درجہ ہوتا ہے کہ جہاں اس نے پہنچنا ہے، لیکن اس کے عمل نہیں ہوتے، اس کی کوشش نہیں ہوتی، اس کی محنت نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت اس طرح کی آزمائش میں ڈال کے اس کے سارے گناہ دھو دیتے ہیں اور اس کو ایسے گریڈ اپ کرتے ہیں کہ جمپ لگا کے یہ اوپر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اس لیے آزمائش میں بھی اس پہ راضی رہنا اور فضل و احسان میں بھی اس پہ راضی رہنا، یہ بندگی ہے۔ اور جو بھی حکم ہو اگر اس میں میرے دل کی منشا ہے، مرضی ہے، تو پھر بھی دل کی خوشی سے اسے قبول کرے، اور اگر میری منشا اور مرضی کے خلاف اس کا حکم ہے تو پھر بھی اس کو دل کی خوشی سے قبول کرے کہ اس کو ماننے میں میری بہتری ہے، میرا جی نہیں چاہتا، مجھے مالی طور پر نقصان ہو رہا ہے کہ میں وعدہ کیا تھا، اب معاملہ کر لیا تھا، اب جو ہے میں اس کے ساتھ اسی وعدے کے مطابق بھگتان کروں تو مجھے نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت اس میں برکت دے دے گا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کوئی چیز ایسی آ گئی جس کے اندر عیب نکل آیا، آپ نے چھپانا نہیں، دھوکہ نہیں دینا، اس کو عیب بتا کے بیچے۔ اللہ کا حکم یہ ہے، مومن جو ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوتا، تو اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو منشا کے اور مفاد کے خلاف حکم ہو اس کو بھی انسان پورا کرے تو اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اللہ رب العزت کی ہر حالت میں فرما برداری اور وفاداری اور اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر راضی رہنا، یہ بندگی ہے، یہ حسن عمل ہے۔ اور یہ زندگی جو ہے، اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے، یہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں۔ انسان کے لیے جو زندگی اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہے وہ یہ دنیا کی زندگی نہیں۔ تمہیں اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا، تمہیں اللہ رب العزت نے یہ امتیاز دیا، یہ اللہ رب العزت نے تمہیں خصوصیت اور انفرادیت عطا فرمائی، اور ساری زمین کی مخلوق پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی، اور یہ سارا کچھ اللہ نے تیرے لیے مسخر کر دیا، اور تجھے اللہ رب العزت نے صرف یہ زندگی دی ہے جس کے اندر کمال نہیں، کمیاں ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہو، لیکن طاقت محدود ہے، محدود طاقت ہے۔ انسان اس سے زیادہ لمٹ آ جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اٹھا نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پچا نہیں سکتا، کما نہیں سکتا، لمیٹیشنز آ جاتی ہیں۔ اور دل کے اندر ارمان ہیں، چاہتے ہیں، خواہشیں ہیں، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو، پوری نہیں ہوتی۔ جن کی پوری ہوتی ہیں ان سے بھی جا کے پوچھ لو کہ ان کی پوری ہوئی ہیں، ان کی بھی نہیں پوری ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا سارا کچھ پورا ہو گیا، لیکن وہ بھی دل کے ارمان دل میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دنیا انسان کے لیے ایسی نہیں بنائی کہ یہاں انسان عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ یہ دنیا فی کبد
مشقت کی زندگی ہے، یہاں انسان مکلف ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں اور مشقتیں اور بوجھ ہیں، اور انسان یہاں امتحان دے رہا ہے۔ اصل زندگی جو اللہ رب العزت نے انسان کی بنائی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، جس زندگی کو بنانے کے لیے انسان امتحان دے رہا ہے، اور اس امتحان سے انسان کا گریڈ بن رہا ہے، انسان کے پلس پوائنٹ جمع ہو رہے ہیں، جو جو نیک عمل کرتا جاتا ہے یہ پلس پوائنٹ بنتے جاتے ہیں، اس کا گریڈ اپ ہوتا جاتا ہے۔ اور جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہی ہے، جہاں زمین سے جانے والی ساری چیزیں وہاں جا کے پہنچ کے رک جاتی ہیں، وہ آخری پوائنٹ ہے، وہاں اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہوئی ہے۔ اور اس جنت کے جو درجات ہیں اور اس کے جو اللہ رب العزت نے مقامات بنائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہے، فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے صرف مجاہدین کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر، ہمارے کتنے ہوتے ہیں جی 5 سٹار 6 سٹار اور 7 سٹار، اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا، یا پھر اس کے اوپر یہ جو دنیا کے حکمران ہیں انہوں نے اپنے محل بنائے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی 7 سٹار کے برابر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجاہدین کے لیے جو جنتیں بنائی ہیں ان کے اندر 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں اس کے اندر، اللہ اکبر۔ اور جو دوسرے علماء ہیں اور جو دوسرے صدیق ہیں اور جو دوسرے دین کے خدمتگار ہیں، انبیاء ہیں، ان کے درجے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے بلند ہیں۔ اور سب سے اونچا درجہ جنت کا وہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہو، سب سے اونچا درجہ وہ ہے، اور وہاں وہ مقام ہے وسیلہ کا جو اللہ رب العزت نے ایک بندے کو عطا کرنا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام وسیلہ عطا فرما دے، اللہم آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت عطا فرما کہ سارے ان کے نیچے ہوں اور وہ سب سے اوپر ہوں، سب سے اوپر اللہ، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب نیچے، فرشتے بھی نیچے، نبی بھی نیچے، سارے کی ساری مخلوق، اور اللہ کے سب سے مقرب ہوں گے۔ یہ سب سے اونچا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جنت اللہ رب العزت نے بنائی ہے اور اس کے درجے بے حساب ہیں، یہ اوپر درجے ہیں۔ تو انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اوپر کی طرف، یہ اللہ رب العزت نے دین دیا ہے، ہدایت دی ہے اور تعلیمات دی ہیں انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ تو جنت انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پچھلے گھر کی زندگی اصل زندگی ہے، کاش لوگوں کو اس حقیقت کی سمجھ آ جائے۔ اور جو لوگ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر مکے بھی جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سے یہی کہتے ہیں یا اللہ میرا کاروبار ٹھیک کر دے، یا اللہ مجھے منصب دے دے، مجھے جاب دے دے، مجھے فلاں دے دے، مجھے فلاں دے دے، اس سے آگے نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جن کو دینی ہوتی ہے اللہ دے دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، مکے جا کے بھی، حج کر کے بھی، باتیں کر کے، وظیفے کر کے بھی صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں صحیح کیا ہے؟ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگو یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، یا اللہ آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے، یا جو بھی دعا کرتے اس دعا کو ضرور شامل کرتے تھے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اسی لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان طواف کرتے ہوئے یہی دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی دے، اور یا اللہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے جہنم کے عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب النار۔ یہ اصل چیز ہے۔ تو اس دنیا کو صرف مقصود بنانا، جیسا کہ آج کل ہماری اکثریت کا حال ہے، آج اگر کسی کو خوش دیکھو تو کس لیے خوش ہے؟ اس لیے خوش ہے کہ یار کاروبار ٹھیک ہو گیا، سارے بچے سیٹ ہو گئے، میرا گھر بن گیا، اب میں مطمئن ہوں، بس سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے خوش ہے۔ اور کسی کو دیکھو پریشان ہے، کیوں پریشان ہو بھائی؟ چہرہ اترا ہوا ہے، رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، بڑے سست سے دکھائی دیتے، یار کیا کریں؟
کاروبار کیا تھا نقصان ہو گیا، بچے نے کیا تھا وہ بھی بیٹھ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یعنی جو خوش ہے دنیا پا کے خوش ہے، اور جو مغموم ہے دنیا کے نہ ملنے کی وجہ سے مغموم ہے۔ کبھی کسی کو اس وجہ سے مغموم دیکھا، یار میری نماز رہ گئی، یار میری نماز رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی، من فاتتہ صلاۃ العصر، عصر کی نماز اس کی فوت ہوگی، وقت سے بے وقت ہو گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، اس کا ایسے نقصان ہوا کہ اس کا سارا مال بھی تباہ ہو گیا اور اس کا سارا خاندان قبیلہ بھی برباد ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان کسی کو احساس ہی نہیں۔ اور یہ تو ایک نماز ہے، عقیدہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، آداب نہیں ہے، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی اور کافروں کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ بے حسی اور یہ انسان کی بے اعتنائی اور بے توجہی کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا کس کے لیے تھا اور میں کر کیا رہا ہوں، اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ اللہ تو تمہیں دوستی کے لیے بلاتا ہے۔ تو زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے۔ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور اس زندگی کے لیے اس زندگی میں محنت کرنی ہے، حسن عمل اور اس امتحان میں کامیاب ہونا اور خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنا اور عبادت کی ذمہ داریاں پوری کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر ان کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، اور تجارت کی جائے تو خیر خواہی کے ساتھ، زراعت کی جائے تو لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اس سے اللہ کی مخلوق بھی فائدہ اٹھائے گی، جانور بھی کھائیں گے، اللہ کی مخلوق کو بھی ملے گا اور مجھے بھی مل جائے گا، مجھے بھی مل جائے گا۔ تو یہ سارے کام انسان کے عبادت بن جاتے ہیں۔ اصل زندگی انسان کی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی یہ محدود زندگی ہے، یہ ایسی زندگی ہے، بچپن تو گزر جاتا ہے بالکل نادانی میں اور بالکل بے خبری میں، جوانی آتی ہے اور یہ خواب کی طرح گزر جاتی ہے۔ ادھر جوان ہوا، ادھر ڈھلنا شروع ہو گیا، اور پھر انسان جب بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا۔ یہ حسرتیں ہی ہیں اس زندگی کے اندر۔ اس لیے یہ زندگی انسان کی زندگی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد بنا رہے ہیں، اسی طرح خندق کھود رہے ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں اور صحابہ نے بھی پیٹ پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، کمر سیدھی رہے، کمر دوری نہ ہو جائے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور پڑھ کیا رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ بے شک ہم بھوکے ہیں، خطرے ہیں، دشمنوں نے حملے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، سارا عرب اکٹھا ہو کے آ رہا ہے ایک مدینے کو ٹارگٹ بنا کر، اور مدینے کو ختم کرنے کے لیے، مدینے کی آبادی کو ختم کرنے کے لیے پورا عرب چڑھائی کر کے آ رہا ہے۔ لیکن یا اللہ اس خطرے کے اندر بھی ہم تیرے اوپر راضی ہیں، لا عیش الا عیش الاخرہ۔ یہ تنگی والی، یہ پریشانی والی زندگی کوئی بات نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی بنا دے، آخرت کی زندگی دے دے، آخرت کی زندگی کے اندر کامیاب کر دے، بس ہم راضی ہیں، بس ہم راضی ہیں۔ مسجد بنا رہے ہیں تب بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ تو لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا اور یہی کر کے دکھایا، اور اسی کے ساتھ وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اگر وہ کامیاب ہوئے تھے تو دو چیزوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے تھے۔ ایک یقین، ایمان، ان کا ایمان اللہ رب العزت کی باتوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر ایسا تھا کہ انسان کو آنکھوں دیکھی چیز کا وہ یقین نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات کا ان کو یقین تھا، ایسا یقین تھا۔ اور ہمیں یقین نہیں ہے، یقین پیدا کر رہا ہے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ یہ یقین اصل چیز ہے، ہمارے اندر یقین نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس دنیا سے انہوں نے پیار نہیں کیا، اس دنیا کو استعمال کیا جیسے ہم یہ استعمال کرتے ہیں، استعمال کیا پھینک دیا۔ ساری چیزیں استعمال کے لیے ہیں، جانور، یہ گھر، یہ جو کچھ ہے، یہ سب کچھ استعمال کے لیے ہے، دل میں بسانے کے لیے نہیں ہے۔
دل میں کیا بسانا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور آخرت کا شوق، آخرت کی لگن، آخرت کی تمنائیں، آخرت کے ارمان، آخرت کی آرزوئیں اللہ وہ دے دے۔ کئی لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبادت انسان یہ کرے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت کے لیے اور جنت کی نعمتوں کے لیے عبادت کرنا یہ تو سوداگری ہوگی، یہ تو اللہ کے ساتھ تجارت ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ انسان مانگتا ہے اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر ان نعمتوں کی طلب رکھی ہوئی ہے، اللہ نے ان نعمتوں کی کشش، طلب اور ان چاہت، ان نعمتوں کی چاہت انسان کے دل میں رکھی ہوئی ہے، اور ہر انسان کے دل میں یہ موجود ہے۔ اور وہ کیا چاہت ہے کہ میں جوان ہوں، بڑھاپا نہ آئے، تندرست رہوں، بیماری نہ آئے، اور جو میں چاہوں مجھے مل جائے، اور میرے پاس ایسا گھر ہو۔ آج کل لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں 8-8 10-10 ایکڑ میں، اور کئی تو ماشاءاللہ مربوں میں بھی فارم ہاؤس بناتے ہیں۔ تو ہر انسان کے دل کی یہ خواہش ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ سارے لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ جگہ اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ وہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور جو منہ سے مانگے گا وہ ملے گا۔ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ہے، بیماری نہیں آئے گی، بادشاہی ہے، کوئی عدم اعتماد لا کے فارغ نہیں کرے گا، اور کوئی بغاوت کر کے انسان کو موت کی گھاٹ نہیں اتارے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی ہے، اور ہر ایک بادشاہ ہے جنت میں، ہر ایک بادشاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دل میں چیزیں پیدا کی ہیں تو ان کے پورا کرنے کا سامان بھی کیا ہے۔ اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت 2 چیزیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے بندوں کو، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں۔ بندے مانگیں گے، اللہ رب العزت دے دے گا۔ پھر بندے کو اللہ رب العزت فرمائیں گے اور مانگو، کہیں گے یا اللہ پہلے ہی سب کچھ تھا، اب تو نے مزید بھی دے دیا، ہم کیا مانگیں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا مانگو، تو اور بھی ان کے دل میں جو آئے گا مانگیں گے، اور بھی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگو۔ تو 3 دفعہ اللہ رب العزت فرمائیں گے مانگو، اور مانگیں گے اور مل جائے گا۔ تو پھر اللہ کریں گے مانگو، کہیں گے یا اللہ کیا مانگے، اب تو مانگنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ اللہ فرمائیں گے تمہاری مانگ تو ختم ہوگی، میری دین ختم نہیں ہوگی، میں اپنی دین سے تمہیں دیتا رہوں گا۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضامندی۔ اللہ فرمائیں گے سن لو میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا جنت میں جا کے ملے گی۔ اور دوسری جو نعمت جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ رب العزت کا دیدار جس وقت مسلمانوں کو ہوگا، اللہ کے بندوں کو ہوگا، جس سے پیار کیا، جس کی رضا کے لیے راتیں جاگے، روزے رکھے، قربانیاں دیں، مال خرچ کیا، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، لوگوں کی دشمنیاں برداشت کی، لوگوں کے ظلم سہے، اس لیے کہ یہ دیندار ہے، یہ توحید کی بات کرتا ہے، یہ سنت کی بات کرتا ہے، یہ سارا کچھ برداشت کیا۔ جب اس اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی تو لوگ جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے، ایسی لذت ہوگی، اس میں ایسا مزہ ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، تو یہ بھی جنت میں جا کے ملے گی۔ اس لیے اصل مقصد تو یہ ہے، باقی دوسری چیزیں کیونکہ اللہ نے انسان کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں یہ چاہتے، اس لیے اللہ نے یہ بھی پوری کرنی ہے، اور وہ نعمت ملے گی جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اصل تو یہ چیز ہے، وہ بھی وہیں ملے گی جا کے جنت کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو اصل زندگی کا مقصد یہ بنانا چاہیے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جو دنیا کے کام ہیں یہ امانت کے طور پر کرنے ہیں، احسان کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، اصلاح کے لیے اور مخلوق کی خیر خواہی کے لیے، یہ کام ایسے کرنے ہیں۔ اور اس زندگی کے اندر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے نبیوں والا کام کرنا ہے۔ نبیوں نے اللہ سے دین لیا، اس کو سمجھا، محفوظ کیا، اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا اور اگلوں کی طرف منتقل کیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کا شوق اور اس کی لگن اور اس کی طلب اپنے دل میں اتارو تو پھر ملتا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، من جعل الہموم ہما واحدا، جو آدمی اپنے سارے فکر، اپنے سارے غم، اپنی ساری
جستجو کا محور و مرکز ایک چیز کو بنا لے. کس کو؟ ہم آخرتی ہی، اپنی آخرت کی فکر، اپنے دل میں ایک ہی فکر بٹھا لے اور اسی فکر کے مطابق اپنی ترجیحات، اپنے کام اور اپنے امور کو ترتیب دے اور ان کو چلائے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، میری آخرت کامیابی والی بن جائے. من جعل الہموم ہما واحدا کفاہ اللہ ہم دنیا. اللہ دنیا کی سارے پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اللہ دور کر دیتا ہے. ومن تشابت بھی الہموم، اور جس کو دنیا کی فکروں نے، دنیا کے غموں نے، دنیا کے اندیشوں نے اور دنیا کے مسائل نے بکھیرے رکھا، الجھائے رکھا اور ان چیزوں کے اندر اس کو اٹکائے رکھا، کبھی اس میں الجھا ہوا ہے، کبھی اس میں اٹکا ہوا ہے، کبھی اس میں پھنسا ہوا ہے، کبھی اس میں رجھا ہوا ہے. ومن تشابت بھی الہموم، یہ غم کبھی کاروبار کا، کبھی بچے کا، کبھی رشتے کا، کبھی زمین کا، کبھی کسی مقدمے کا، کبھی کسی سیٹ کا، کبھی کسی ووٹ کا، کبھی کسی منصب کا، انہی کے اندر جیتا ہے اور انہی کے لیے مرتا ہے. تشابت بھی الہموم لم یبال اللہ فی ای اودیتیا ہلاکا. اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کس چیز کے پیچھے اور کس چیز کے اندر مر جائے، مرتا ہے تو مر جائے. اللہ کے یہاں اس کی کیا قیمت؟ اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے جو اس کی جنت کا طلبگار ہو. اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے جو اس کی محبت سے سرشار ہو. اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیتا ہو اور ان کی محبت میں پھر ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کے لیے جیتا ہو. اللہ رب العزت کو اس کی پرواہ ہے.